تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تنبیہ نمبر 1۔ ایک بات سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا قاعدہ نمبر 1، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوتی ہے، اسی طرح را کے نیچے زیر ہو تو وہ را باریک ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر را مشدد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ نمبر 1 کے اندر حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ را مشدد بھی ایک را ہے۔ را مشدد جس کے اوپر شد کا نشان ہوتا ہے، تشدید ہوتی ہے، وہ بھی ایک را ہے، ٹھیک ہے۔ پس خود اس کی حرکت کا لحاظ کر کے پر یا باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب را مشدد کیا ہوتی ہے؟ ایک را ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر را مشدد کو دیکھا جائے تو وہ 2 بار پڑھی جاتی ہے، ایک بار پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے موافق، یعنی اگر اس کے اوپر زبر ہوگی تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر اس کے نیچے زیر ہوگی تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہاں پر دیکھیں سیرون، سیرون، یہاں پر دیکھیں سیرون، را کو ہم موٹا پڑھیں گے چاہے پیچھے زیر ہے۔ زیر کو نہیں دیکھنا ہم نے را کی اپنی حرکت کا لحاظ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیرون کی را کو پور پڑھیں گے اور دری یوئی کی را کو باریک پڑھیں گے، حالانکہ را کیا ہے؟ تشدید والی ہے اور پیچھے پیش ہے۔ دری یوئی، اس کی را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، خود اس کی حرکت کے موافق ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کریں گے؟ اس را کو باریک پڑھیں گے، دری یوئی کی را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ را زیر والی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت مصنف فرماتے ہیں قاعدہ نمبر 2 میں داخل نہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 میں اس کو داخل نہ کریں گے۔ بعض ناواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں، پہلی ساکن دوسری متحرک، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر اگلا جو ہمارا آ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے را ساکن ہو پیچھے زبر ہو وہ را موٹی ہوتی ہے، را ساکن ہو پیچھے زیر ہو وہ را باریک ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ بعض ناواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں تشدید والے حرف کو 2 حرفوں جتنی دیر تو لگانی ہے، لیکن اس کے اندر مخرج کو صرف ایک بار حرکت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو 2 بار حرکت دیں گے، ٹھیک ہے۔ حرکت ایک بار ہوتی ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہے حرکت کے لحاظ سے حکم جاری ہوگا۔ اگر را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تشدید والی را کو۔ اب بعض نواقف اس کو 2 را سمجھتے ہیں، پہلی ساکن دوسری متحرک۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سین را زیر سر 1، را 2 زبر ون سر ون، پہلے باریک پڑھتے ہیں پھر موٹا کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ تنبیہ نمبر 1 ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جو را مشدد ہے وہ ایک را ہے، اس کی حرکت کا لحاظ کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں سین را زیر سر، اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، یہ ایک را ہے، سین را زیر سر را 2 زبر ون سر ون، ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر ہو، کھڑا زبر ہو پیش ہو جو بھی ہو تو ہم اس را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سین را زیر سر، اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے، پہلے کو باریک پڑھ دیا اور دوسرے کو موٹا کر دیا، تو یہ غلط ہے۔ بعض نواقف ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اس را کو سر ون کی را کو پر پڑھیں گے اور دری یوئی کی را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ بعض نواقف کیا کرتے ہیں؟ دال را پیش در، موٹا کر دیا، را یا زیر ری در ری، پہلے کو موٹا دوسرے کو باریک، نہیں، یہ ایک ہی را ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ دری یوئی، شروع ہی سے کیا کریں گے؟ اس کو باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 2 میں اس کو داخل نہ کریں گے کہ کیا ہے؟ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو موٹا کر دیا، جیسے میں نے پیچھے مثال دی، ساکن ہو پیچھے زیر ہو تو اس کو باریک کر دیا، جیسے یہاں پر میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے۔ تنبیہ نمبر 1 کیا ہے؟ را مشدد بھی ایک را ہے، خود اس کی حرکت کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو پڑھتے وقت 2 حرف بنا دیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں نمبر 1
زبر اور پیش والی را مشدد کو ہم کیا کریں گے؟ پر ہی پڑھیں گے، خواہ اس کے پیچھے زیر آ جائے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے سیرون، پیچھے زیر ہے، اوپر دو زبر ہیں، تو اس کو ہم موٹا ہی پڑھیں گے. یسرون، پہلی کو باریک دوسری کو موٹا، یہ غلط ہے. یسرون ہمیشہ موٹا ہی پڑھیں گے. ونقر موٹا ہی پڑھیں گے. الحر تو یہ کیا ہے؟ را کو، اس را کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا ہی پڑھیں گے، خواہ پیچھے زیر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں نمبر 2، زیر والی را مشدد کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، خواہ اس کے پہلے زبر آ جائے خواہ اس کے پہلے پیش آ جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے لمستقر لہا، لمستقر قاف کے اوپر زبر ہے، را کے نیچے زیر ہے. لمستقر لہا، را کو ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے. لمستقر لہا، پہلے کو موٹا کر دیں گے دوسرے کو باریک، یہ غلط ہے. اسی طرح تحرمو، یہ بھی غلط ہے. تحرمو یہ ہمیشہ باریک ہی پڑھی جائے گی. اسی طرح پیش کی مثال دیکھ رہے ہیں، اگر پیچھے پیش آ جائے جیسے ذریتہم، ذریتہم، اس کو ہم ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے. یہ نہیں کریں گے کہ ذال را پیش ذر، پہلے کو موٹا، را زیری ذری، یہ غلط ہے. تو ہمیشہ باریک ہی پڑھنا ہے. ذریتہم. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں یا ذریتہم. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں دریوں کی را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک ہی پڑھیں گے، خواہ ان کے پیچھے پیش ہو یا زبر ہو. ٹھیک ہے، اس کی اپنی حرکت کا لحاظ کرنا ہے. اب یہاں پر نمبر 3 پر جو ہماری بات ہے وہ فرماتے ہیں البتہ اگر وقف بالاسکان یا اشمام کریں تو پھر وہ ساکن کے حکم میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، وقف بالاسکان کا مطلب ہے ساکن کر دینا، اور وقف بالاشمام کا مطلب ہے ساکن کر کے اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اگر زبر پیش ہو پیچھے تو وہ را موٹی ہوگی، اگر زیر ہو تو وہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. اب اس کی حرکت کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. وقف کے اندر، وقف بالاسکان کے اندر، وقف بالاشمام کے اندر را کی اپنی حرکت کا لحاظ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر آپ سمجھیں البری. ٹھیک ہے، البری، یہاں پر را کے نیچے زیر ہے اور یہ را تشدید والی ہے. اب یہاں پر میں وقف بالاسکان کروں گا، البر ساکن کیا، البر را موٹی ہوگی، اس زیر کا لحاظ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں بالحری، بالحری یہ را باریک ہے. اب وقف بالاسکان کروں گا، بالحر را موٹی ہو جائے گی، اس زیر کا لحاظ نہیں کرنا. اسی طرح بضرین، بضرین، اب اس کے اوپر میں وقف بالاسکان کروں گا جیسے بضر، اس کو ہم موٹا کر دیں گے. ٹھیک ہے، وقفاً یہ کیا ہوں گی؟ پر پڑھی جائیں گی. اب اس کے بعد دیکھیں البر، کیا ہے؟ البر، وقف بالاسکان کروں گا، البر، یہ را باریک پڑھی جائے گی، حالانکہ را کے اوپر زبر ہے، اس کو میں موٹا نہیں کروں گا کیونکہ اس کے اوپر وقف بالاسکان ہو رہا ہے، را ساکن ہے، پیچھے زیر ہے تو را باریک ہوگی. اس کے بعد دیکھیں ونقر، را کے اوپر پیش ہے، تو اسی طرح دیکھیں قاف کے نیچے زیر ہے. اب یہاں پر میں وقف بالاسکان کروں گا، ونقر، را باریک ہوگی. ونقر یہ وقف بالاشمام ہے، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ وقف بالاشمام کس طرح ہوگا؟ اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے اشارہ کرنا، ونقر، ونقر. سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو را کیا ہوگی؟ باریک پڑھی جائے گی، وقفاً را باریک ہوگی. آپ کو وقف بالاسکان اور وقف بالاشمام کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو وقف بالاشمام میں اشارہ کرنا ہوتا ہے حرف کو ساکن کر کے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو ہے تنبیہ نمبر 1. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس لمحہ کے اندر 5 قاعدے ہیں اور کیا ہے 6 تنبیہات ہیں. قاعدہ نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، آج ہم نے تنبیہ نمبر 1 پڑھ لی. انشاءاللہ کل ہمارا قاعدہ نمبر 2 ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.